بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر اہل علم نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اپنی جان جیسی متاع عزیز اس راہ میں قربان کر دوں۔ آنے والا کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں طلب کر رہا، اتنا بڑا کام کہ جس کے بارے کہا گیا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہوں کو پہلے بخش دیا جاتا ہے، اتنے بڑے کام کی سائل اجازت طلب کرتا ہے۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں، احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے،
یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو شوربے میں جا کر کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں مجھے روزانہ یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں راضی ہو نا یار، رب صرف جنت نہیں جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ آج کی اس نشست سے یہ 3 باتیں بطور سبق سیکھ لیں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں پہ ہم عمل پیرا ہوں۔ اور صرف آج کی اس محفل میں نہیں، میری آرزو ہوگی ہم یہ طے کریں جب بھی کسی مجلس کسی محفل میں جائیں تو جو ہم سنیں ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ ہمارے ہاں محفلیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، جلسے خطابات آپ روزانہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں کلپس ہیں، جو لاکھوں کلپس ہیں جو شیئر کیے جا رہے ہیں، اور ایک ایک بندہ 10 سٹیٹس بھی لگا رہا ہے، 5 7 گروپوں کے اندر بھی وہ موجود ہے، اور روزانہ سینکڑوں ہزاروں کلپس ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر عمل کا رجحان پیدا نہیں ہو رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی خیر کی بات اگر پہنچ رہی ہے تو ہم عمل پیرا ہو جائے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریریں کانوں کی لذت کے لیے تو سنتے ہیں، ہم عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے ہیں۔ ورنہ یقین جانیے سینکڑوں ہزاروں تقریریں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت تو ایک دن فرمانے لگے کہ یار بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے، جو سنے پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ پہلے کب اتنے علماء میسر آتے تھے؟ لوگ دیہاتوں سے شہروں میں جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور کسی عالم سے کبھی ملاقات ہونی تو ایک بات سننی تو پھر ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، لیکن آج تقریریں بہت ہیں، محفلیں بہت ہیں، نعت خوانیاں بہت ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم کانوں کی لذت کے لیے تو سنتے ہیں، ہم عمل کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ میں صرف 15-20 منٹ میں یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں،
اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان 3 باتوں پہ، یہ لمبی باتیں نہیں، مختصر باتیں ہیں، ہم ان 3 باتوں پہ عمل ضرور کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے؟ تو مجھے اور آپ کو بڑا خوبصورت طریقہ جو علماء نے دیا وہ کیا ہے؟ کہا کہ کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے۔ جس گھر میں کوئی شخص اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ یار 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بہویں گھر میں موجود ہیں، پورا خاندان آباد ہے، لیکن صبح فجر کے وقت کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نحوست نہیں، بے برکتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کسی سے پوچھے نا تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے اور نہ جانے کیا ہو گیا، کسی نے بڑا ڈاڈا وار کیا ہے۔ صاحب کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے، یہ ہماری نمازوں کے چھوڑے جانے کی نحوست ہے جو ہمارے گھروں میں برس رہی ہے۔ کاش میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں، اور اس چیز کے اوپر توجہ ہونی چاہیے کہ آج ہماری کہیں کوئی نماز تو نہیں رہ گئی ہے۔ ہمیں اپنے رب کے حضور جھکتے ہوئے نماز پنجگانہ کا جو ہے مزاج اختیار کرنا چاہیے۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، جس شے کے بارے میں کل سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز ٹھیک نہ نکلی تو میرے حضور فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو نماز کی حفاظت کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اگر ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں تو کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مختلف عذابات کے اندر لوگوں کو مبتلا دیکھا۔ کسی کو دیکھا کہ کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی، ایک گروہ کو دیکھا کہ انتڑیاں کٹ کٹ کے ان کی نیچے زمین پہ گر رہی، اور ایک گروہ کے قریب سے گزر ہوا، باری پتھروں کے ساتھ ان کے سر کوٹے جاتے تھے۔ جب پتھر سر پہ پڑتا تو وہ سر کو پیس دیتا، اور پھر پتھر پیچھے ہٹتا تو وہ سر دوبارہ بڑا ہو جاتا، پھر دوبارہ پتھر اس سر کے اوپر پڑتا۔ پوچھا گیا کہ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں
جن کی پیشانیاں پنجگانہ نماز سے بوجھل رہتی تھی، جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج پتھروں کے ساتھ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے سجدے کی حفاظت کرنی ہے، انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ یقین جانیے بڑے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں پنجگانہ سجدے کی عادت رکھتی ہیں۔ یقین جانیے ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ان کے جانے کے بعد بہت بڑا ختم نہ دلوا سکے، ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا جائے، سال کے بعد قبر پہ آ کے سلام بھی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے دنیا میں بچے مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے بیٹے کو نماز دی ہے، جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر ہاتھ باندھ کر کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالکی یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے نبی پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالکی یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید کے ساتھ ہمیں اعلیٰ و عرفہ ہونے کے ساتھ یاد کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو اس کی رحمتیں جب پوچھتی ہیں تو بندہ پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مجھے بتائیے اس دعا کا کوئی نتیجہ، اس دعا کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ کاش میں اور آپ اس بات کے اوپر غور کریں اور اپنی اولادوں کو مصلی پہ کھڑا کریں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوگے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع و خضوع والی نمازیں پڑھنے والے کامیاب ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات، وقت سمٹ گیا، ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہوگی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہوگی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ویسے بھی تلقین شریعت ہے، فرمایا کہ جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر۔ ہمیں سلو کر لینے کا، معاف کر دینے کا مزاج دیا گیا ہے، اور یہ وہ رشتہ داریاں ہیں کہ جن کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور جی کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ حضور میں قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، یہاں تک فرما دیا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی جنت سے بھی 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی تلقین کی گئی کہ ہم اپنی اولادوں کو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سکھائیں کہ یہ رشتہ داریاں عین دینداری ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بیٹا جوان ہو گیا، کاروبار سیٹ ہو گیا، تو برادری میں اس نے کبھی چچا کے خلاف بات شروع کر دی تو کبھی ماموں کے خلاف شروع کر دی۔ تو بعض اوقات اگر چچا کے خلاف ہو جائے بیٹا تو ماں اندر ہی اندر مطمئن ہو جاتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے، میں اسی دن کا انتظار تھا، اب میرے بدلے پورے کرے گا۔ کبھی وہ ماموں کے خلاف کھڑا ہوا تو باپ اندر ہی اندر مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے،
لطف یہ ہے اگر بیٹا چچا کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ماں اندر درمیان میں آ کے کہے بیٹا یہ بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے، میں تمہیں نصیحت یہی کروں گی، جس طرح اپنے باپ کا احترام کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچے کا بھی احترام کرنا۔ اگر وہ ماموں کے خلاف ہو جائے تو باپ کہے بیٹا میں تمہیں یہ سکھاؤں گا، یہ بہن بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے، میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں جس طرح اپنے چچا کا احترام کرتے ہو، جس طرح اپنی والدہ کا احترام کرتے ہو، اسی طرح اپنی ماموں اور اپنے خالہ کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ رشتوں کا تقدس ہے جو ہمیں خود سکھانا ہوگا اور اولادوں کو بتانا ہوگا۔ یہ خاندان میں وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، سلوک کر لینے کا حوصلہ، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں سنانا چاہوں گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا جس نے یہ حدیث سنی ہو پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند نہ جائے۔ اتنی بڑی بشارت ہے اس ایک حدیث کے اندر، اور اس ایک حدیث پر سارے جھگڑے چھوڑے جا سکتے۔ حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، یعنی وہ ناجائز بات نہیں کر رہا، وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بات کرتا ہے دلائل دیتا ہے اختلاف بڑھتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا وہ جھگڑا چھوڑے، میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا جنت کا محل ہمارے ذمہ ہے، کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تعلیمات تو یہ تھی کہ تم حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دو۔ ہم حق پر نہیں ہوتے لیکن ہم پھر بھی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں تلقین یہ ہے کہ تم حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، سلو کر لینے کا مزاج، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیا جائے۔ میری تیسری اور آخری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے راشن، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ بھیجتے تھے، تو یہ نہیں کہ وہ اگلے دن آئیں تو آپ کے وہ حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے۔ نیکی میں بڑی طاقت ہے، یقین جانیے، نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا دیتی ہے۔ نیکی میں بڑی طاقت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، فرمایا اگر تم اتنا صدقہ بھی کر دو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک کھجور بھی، نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ نیکی جب رب کے نام کی ہو تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیکی رب کے لیے کرتے کب ہے؟ ہم تو برادری کو دکھانے کے لیے، خاندان کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کا پیج وائرل ہو جائے، جناب میں لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ نیکی رب کے لیے کب کی جاتی ہے؟ لیکن یقین جانیں اگر برادری کو، خاندان کو، لوگوں کو، معاشرے کو ہم بھول جائیں، ہم صرف محض اللہ کے لیے نیکی کریں تو اس نیکی کا کیا اجر ہے، اللہ اکبر۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے ایک خشک کھجور صدقہ کیا، تازہ کھجور نہیں ہے، خشک کھجور بھی صدقہ کرو، تو فرمایا اس نے اگر قبول کر لی اس کے نام کی نیکی تو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ اس کھجور کا صدقہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو نیکی کو جاری رکھنا ہے۔ دیکھو جب نیکی کو تسلسل سے جاری رکھا جاتا ہے اس کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک قافلہ کسی جگہ سے ہجرت کر کے آیا اور ان کی حالت بڑی پتلی تھی، خستہ حال تھے بیچارے، یہاں تک کہ پیوند لگے کپڑے اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور پیٹ میں ڈالنے کے لیے لقمہ بھی نہیں تھا۔ قافلہ تھا، ہجرت کر کے آیا، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دینا چاہی کہ لوگوں یہ مفلس ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اسلام میں آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ ابھی حضور ترغیب دلا رہے تھے
کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی چپکے سے اٹھے اور گھر جا کے کوئی اناج اٹھایا اور لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ دوسرا شخص اٹھا، تیسرا شخص اٹھا، لوگ اٹھ پڑے۔ اب ہر کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے، کپڑے ملے، اناج ملا، دانے ملے، جو میسر آیا، اور لا کر انہوں نے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا۔ جب ڈھیر لگا نا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ حضور خوش ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں لوگوں، جس شخص نے نیکی کی ابتدا کی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے رہے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا، چونکہ اس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ تو جب نیکی شروع کی جائے تو نیکی آگے بڑھ جائے، نیکی آگے جو ہے روشنی کا چراغ بن جائے، اوروں کو پیار محبت الفت کی دعوت پیش کرے، تو اللہ کے نام کی نیکی، نیکی کی بنیاد رکھنے والا شخص خوش قسمت ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی اتنی خوبصورت گزارنی چاہیے کہ ہماری اولادیں نیکی کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ اور یہ تو ویسے ہی ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد کا موسم ہے، اور آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں نیکی کا ریٹ ویسے بڑھا دیا جاتا ہے، ایک تم کرو گے اللہ 70 گنا اجر عطا کرے گا، تم ایک نیکی کرو اللہ 70 کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماحول اتنا خوبصورت ہے کہ رمضان میں خاص طور پر نیکی کے جذبے پروان چڑھتے ہیں۔ عبادات الہیہ کا معمول ہو، نماز پنجگانہ کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، تراویح کو اہتمام سے ادا کیا جائے، نوافل کی کثرت کی جائے، عبادات کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے رمضان بھی پایا اور پھر بخشش کا سامان نہیں کر پایا، فرمایا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تصور دیا گیا کہ تم نے نیکی کو پروان چڑھانا ہے، نیکی کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ تو یہ ماہ سیام ہے، جو نیکی ہم کر سکیں ہمیں ضرور کرنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے ہم کل سے نیکی کا سفر شروع کریں گے، کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم کل سے نماز شروع کریں گے، لیکن آپ جائیے جا کے قبرستانوں میں دیکھیے، ان کی زندگی کی کل نہیں آئی، لیکن ان کی قبر کی اندھیری رات آن پہنچی، قبل اس سے کہ میں اور آپ بھی موت کی آغوش میں سلا دیے جائیں۔ مجھے اور آپ کو آج کوشش کر کے نیکی کے موسم کے اندر نیکی کو پروان چڑھانا ہے، اپنی زندگی اتنی خوبصورت گزاری جائے، کل کو اولادیں فخر سے کہیں یہ والی نیکیاں میرا باپ کرتا تھا، آج کے بعد یہ نیکیاں میں کروں گا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد۔ تو نیکی کا یہ سفر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا آج موقع ہے، ابھی وقت ہے، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کرنا پڑے تو آج آسان ہے، کل سوائے پچھتاوے کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد بلوچ صاحب وفات پا گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما، زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرمانا، گناہوں سے درگزر فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اپنی بارگاہ سے بہتریاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس مسجد کو پیار امن محبت کا مرکز رکھنا، کام کرنے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔